اعظم عمران خان کہتے ہیں یہ لوگ آرمی ایکٹ تبدیل کر رہے ہیں، حکمران پھر سے ملک چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ ملک آگے بڑھانا ہے تو ان کو قانون کے نیچے لانا ہوگا۔ مزید بتا رہے ہیں رضوان غلزئی۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے لانگ مارچ کے شرکاء سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب میں سیاسی مخالفین پر تنقیدی تیروں کی بارش کر دی۔ انہوں نے ملک سے باہر بھاگ جانا ہے اور اس لیے جو سارے کام کر رہے ہیں اپنے کیسز ختم کروانے کے لیے جو کر رہے ہیں، اپوزیشن کو دیوار سے لگا کے ہمارے اوپر کیسز، یہ جو قاطعانہ حملہ میرے اوپر کیا ہے ان کی ذمہ داری ہے۔ ان کی ساری کوشش یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح ہمیں اپوزیشن کو کسی طرح ختم کیا جائے، اپنے کیسز ختم کیے جائیں۔ سابق وزیر اعظم نے توشہ خانہ کیس کے الزامات پر کھل کر اپنا دفاع کیا۔ گھڑی کے اوپر تو میں یہ کہہ دوں کہ میں ان کو امریکہ میں بھی اب کیس کر رہا ہوں، برطانیہ میں بھی کر رہا ہوں، دبئی میں بھی کر رہا ہوں۔ کہاں یہ چند کروڑ کی بات جو اٹھا دی اتنی، اور کہاں 1100 ارب روپے کے کیسز معاف ہو رہے ہیں ان کے، اور شہباز شریف کے اور بیٹوں کے اوپر 16 ارب روپے کا وہ کیس ہے جو کہ ایف آئی اے کے اندر وہ 4 گواہ مر چکے ہیں، 1 انویسٹیگیٹر مر چکا ہے، اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہو رہی۔ عمران خان کہنے لگے پہلے ہی بتا دیا تھا ان سے معیشت نہیں سنبھلے گی، شفاف الیکشن سے ملک کو تباہی سے بچایا جا سکتا ہے۔ رضوان غلزئی، ایکسپریس نیوز، اسلام آباد۔ پاک فوج سے اظہار یکجہتی، قومی اسمبلی میں قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی۔ قرارداد میں کہا گیا پاک فوج ہماری ریڈ لائن ہے، وطن کے خلاف مہم چلانے والوں پر ریاست اپنا اختیار استعمال کرے۔ وفاقی وزیر سعد رفیق نے پی ٹی آئی کو پاکستان کی RSS قرار دے دیا، کہا فتنے کا ہر صورت راستہ روکیں گے۔ عمران خان کی توشہ خانہ سے جان نہیں چھوٹ سکتی، ان کو حساب دینا پڑے گا۔ ایبسلیوٹلی ناٹ، کوئی کہانی نہیں تھی۔ کتنا چورن بیچو گے اور کتنے لالی پاپ قوم کو دو گے؟ اگلے دنوں میں خان صاحب نے کافی سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ وہ جو بیچارہ وہاں شہید ہوا 3 بچوں کا والد، اس کے بارے میں رپورٹ آ گیا ہے کہ لانگ بیرل کا وہ ویپن تھا جس سے اس کی شہادت ہوئی ہے، تو آپ کے گارڈز کے پاس تھا، اور آپ چلے تھے پرچہ کٹوانے وزیر اعظم پہ، وزیر داخلہ پہ اور ایک اعلیٰ فوجی افسر پہ بغیر کسی ثبوت کے۔ جو شخص اتنا غیر ذمہ دار ہے، جو اتنا irresponsible ہے، جو صرف سازش کرنا جانتا ہے، یہ بد زبانی جانتا ہے، اس کا اس ملک کی سیاست میں مستقبل نہیں ہے۔ وہ اپنا زور ضرور لگائیں، اور ہم قوم کو اس بات کا یقین دلاتے ہیں کہ یہ فتنہ عمرانیہ ہے، اس کی سازش انشاءاللہ کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی لانگ مارچ کے خلاف JUI کے رہنما کامران مرتضیٰ کی درخواست نمٹا دی۔ چیف جسٹس نے کہا اگر واضح آئینی خلاف ورزی کا خطرہ ہو تو عدلیہ مداخلت کرے گی، لیکن حکومت جہاں چاہے لانگ مارچ کو روک سکتی ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں عقیل افضل۔ آج کو کسی بھی جگہ روک سکتی ہے، ابھی وقت نہیں آیا، مداخلت نہیں کریں گے، ایسا حکم دینا نہیں چاہتے جو قبل از وقت ہو۔ سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی لانگ مارچ کے خلاف JUI کے رہنما کامران مرتضیٰ کی درخواست غیر مؤثر قرار دیتے ہوئے نمٹا دی۔ چیف جسٹس نے درخواست گزار کامران مرتضیٰ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کیا آپ اس بات سے خائف ہیں کہ 25 مئی والا واقعہ دوبارہ ہو سکتا ہے؟ آپ مفروضے کی بنیاد پر ہمارے پاس آئے ہیں۔ وکیل کامران مرتضیٰ نے کہا، فواد چودھری نے بیان دیا کہ جمعے یا ہفتے کو لانگ مارچ اسلام آباد آ رہا ہے، احتجاج پر اعتراض نہیں لیکن بنیادی حقوق متاثر ہو رہے ہیں۔ جسٹس عطر من اللہ نے پوچھا کہ کیا درخواست گزار چاہتے ہیں سپریم کورٹ ڈپٹی کمشنر کا کردار ادا کرے؟ ریاست طاقتور اور با اختیار ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ لانگ مارچ سیاسی مسئلہ ہے جس کا سیاسی حل ہو سکتا ہے، احتجاج کا حق لامحدود نہیں، آئینی حدود سے مشروط ہے۔ وکیل کامران مرتضیٰ نے کہا، بظاہر لگتا ہے انتظامیہ صورتحال کو کنٹرول نہیں کر سکتی۔ چیف جسٹس نے کہا، بظاہر لانگ مارچ کے معاملے میں عدالت کی مداخلت قبل از وقت ہوگی۔ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے عدالت کو بتایا کہ عمران خان پر حملے کے بعد لانگ مارچ کے لیے تحریک انصاف کو اسلام آباد میں جگہ دینے سے انکار کر چکے ہیں۔ روات ٹی چوک میں آفر کی جس کے خلاف پی ٹی آئی نے ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ چیف جسٹس نے کہا، آرٹیکل 149 کے تحت وفاق کا صوبوں کو خط بہت سنجیدہ معاملہ ہوتا ہے۔ عدالت نے کہا، ایڈوکیٹ جنرل کے موقف کے بعد حکم جاری کرنے کی کوئی وجہ نہیں بنتی کہ کیس کو جاری رکھا جائے۔
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का बहावलपुर और ओकाड़ा का अलविदाई दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने बहावलपुर में यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। आर्मी चीफ ने फॉर्मेशंस के अफसरों और दस्तों से भी बातचीत की। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का बहावलपुर और ओकाड़ा का अलविदाई दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने बहावलपुर में यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। आर्मी चीफ ने फॉर्मेशंस के अफसरों और दस्तों से बातचीत भी की है। आपको बताते चलें कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का बहावलपुर और ओकाड़ा का अलविदाई दौरा। ISPR की जानिब से बताया गया है कि कराची में जारी दिफाई नुमाइश का आज आखिरी रोज। गुज़िश्ता रोज सी व्यू पर पाक बहरिया के कमांडोज ने दहशतगर्दों से यरगमालों को छुड़ाने का मुजाहिरा किया। शरीक है आफ्ताब खान, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। दिफाई हथियारों की नुमाइश आइडियाज 2022 में तुर्किया के कौमी और निजी इदारों ने बड़े पैमाने पर शिरकत की। तुर्किया और पाकिस्तान के इदारों के माबैन इश्तराकी अमल के मुतादिद मंसूबों पर भी इत्तेफाक किया गया। तफसीलात बता रहे हैं कराची से काशिफ हुसैन। तुर्किया और पाकिस्तान के दिफाही ताल्लुकात हर गुजरते दिन के साथ मजबूत तर हो रहे हैं। तुर्किया के दिफाही इदारे पाकिस्तान की दिफाही सलाहियतों को बेहतर बनाने के लिए मुतअद्दिद मुश्तरका मंसूबों पर काम कर रहे हैं। तुर्किया की 30 से जायद निजी व सरकारी कंपनियां और वजारत दिफा ने दिफाही हथियारों की नुमाइश आइडियाज 2022 में 2 हॉल्स पर मुश्तमिल कौमी पवेलियन कायम किया। तुर्किया की कंपनियों और पाकिस्तानी इदारों के माबैन मुख्तलिफ मंसूबों पर इत्तफाक़ राय किया गया। We had very successful meeting with our Pakistani brothers, so hopefully in the future it looks as if there will be some kind of very important cooperation in that areas also. And now we are trying to expand our business in Pakistan. That's why we are here actually. This is our first time attending an exhibition like this, and we're happy to be here. I mean, it was very useful and really appreciated for this attention. तुर्किया की कंपनियां पाकिस्तान की बहरी अफवाज की दिफाई जरूरतों को पूरा कर रही हैं और इसके साथ साथ रोबोट्स, ड्रोन्स और कम्युनिकेशन आलात और टेक्नोलॉजी की फराहमी में खुसूसी दिलचस्पी रखती हैं। दिफाई हथियारों की नुमाइश आइडियाज 2022 में तुर्किया की बड़े पैमाने पर शिरकत से पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान दिफाई सनत में ताउन को फरोग मिलेगा। काशिफ हुसैन, एक्सप्रेस न्यूज, कराची।